وہ شاید سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر کوئی 2-4 دن اوپر چلا گیا تو شاید سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میں نے تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں۔ مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا، مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریک معدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ۔ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کے زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی، اور وہ مجھے یا آبا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے۔ میں صفاق تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی، اس کو باتیں سکھائی ہیں اور موقع کی طاق میں رہا۔ لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے۔ پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے، تو اس کے لیے، اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبتیں ڈال دی تھی۔ کہتے ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میں لے گیا۔ میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھڑا لوں، اور گڑھا کھودنے لگا۔ کڑکتی دھوپ تھی، میرے بدن پہ پسینہ نمودار ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ میں باہر نکلا، اس کو زور سے اس گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھیں؟ بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھیں؟ یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے، کس کے منتظر تھے؟ زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم آ گلے خنداں چے رنگ و بو دارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے جا رہا، ان کا نام احمد ہوگا۔ زمانہ منتظر تھا، پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی۔ بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا۔ آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ ایک بہار پھیلی نا، ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار۔ کہا محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں۔ جب گلیاں چٹکنے لگے گی، غنچے مہکنے لگے گی،
جب کائنات بہار بن جائے گی جانے بہار بن کے تشریف لے آنا. تو ان کی جلوہ گری، ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان، اسی لیے اس کو جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو یہ احسان عظیم ہمارے اوپر ہوا، اتنی بڑی نعمت، وہ نعمت عظمیٰ جس کے لیے نبی منتظر رہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں، اور ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی. وہ تو منتیں مانتے رہے. بحیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا، نستورہ کہاں بیٹھا تھا، کہاں کہاں منتظر ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے. زمانے منتظر رہے، صدیاں منتظر رہیں، لوگ راہوں میں بیٹھے رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھلی، ہمارے والد صاحب مؤذن کو مسجد سے بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو یہ ہماری خوش بختی، ہماری فیروز بختی کہ ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لیے زمانے تڑپتے رہے، ترستے رہے، منتظر رہے، آنکھیں بچھی رہیں، تمنائیں بیتاب رہیں، آرزویں مچلتی رہیں، لیکن وہ جانے بہار بن کے تشریف لے آئے. اب جب حضور تشریف لائے ہیں پھر صحابہ نے تو حد کر دی نا، اپنا سب کچھ ان کے نام پہ لٹا دیا. کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے. پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما، تبع تابعین نے وہ جھنڈا تھاما. اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا، آگے دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی. اس پہ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ ہمارے اسلاف تھے. آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں، اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کہ ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کڑک دار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، کھانے کھلائیں، بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے. تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں، جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچھاور کرتے ہیں. ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک کے ایک ایک کونے تک پہنچانے کا عزم کریں. اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں. جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے، وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے، وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، دعوتی انداز ہوتا ہے. لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ، میرا عمل، میرا کردار، میرا لہجہ، میرے اخلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں. اس لیے مجھے اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اقبال نے کہا تھا چوب نام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میں اعلیٰ نام ہو. تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ قلم توڑ دیا. اللہ اکبر. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری.
ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے، اٹھان دیکھیے. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو، اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں.